غدیر خم سجا ہے آج، غدیر خم سجا ہے آج، غدیر خم سجا ہے آج، غدیر خم سجا ہے آج۔ تخلیق کائنات کے پل سے غدیر تک، آواز کن فکا کے محل سے غدیر تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ آج کے درس کا عنوان اور ٹاپک ہے غدیر اور مہدویت کا رابطہ۔ اللہ نے جو سلسلہ ہدایت جناب آدم کے ذریعے سے قائم کیا وہ قیامت تک باقی رہے گا، اور کیونکہ ہادی کا ہونا اس قدر ضروری ہے کہ اللہ نے نسل انسانی کو بعد میں خلق کیا، اور جس کو پہلا انسان بنایا اسی کو رہنما اور ہادی بھی قرار دیا، کیونکہ اگر انسان خود اپنی رہنمائی نہیں کر سکتا وہ دوسروں کی رہنمائی کیا کرے گا۔ تو اسی لیے آغاز انسانی جو ہے وہ منصب الہی اور خلافت الہی کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ اللہ نے آدم کو روئے زمین پر خلیفہ بنا کر کے بھیجا، اور اس کے بعد اس نے انبیاء کا سلسلہ قائم کیا۔ 1,24,000 انبیاء آئے تاکہ بشر کی ہدایت کر سکے، اور آخر میں ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے عنوان سے اس دنیا میں تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ اور جب آپ اس دنیا سے جانے لگتے ہیں تو آخری حج پر میدان غدیر میں مولا علی علیہ السلام کو امامت کے عہدے پر اور اپنی جانشینی کے عہدے پر فائز کرتے ہیں، لیکن کیونکہ دین قیامت تک چلنا ہے لہذا نبی کے بعد بھی جو رہبر ہوں، جو ہادی ہوں، جو سرپرست ہوں، ان کو بھی قیامت تک کے لیے ہونا چاہیے، ورنہ یہ جو سلسلہ ہدایت ہے اس کے تسلسل کا کیا ہو جائے گا، خاتمہ ہو جائے گا۔ اور جس طریقے سے پہلے لوگوں کو ہادی اور رہبر کی ضرورت ہے، ویسے ہی آئندہ نسلوں کو بھی ہادی اور رہبر کی ضرورت ہے۔ آغاز انسانی خلافت الہی کے ساتھ ہے، اور انجام انسانی بھی جو ہے وہ امامت اور خلافت الہی کے ساتھ ہے۔ اسی لیے قیامت میں اور محشر میں لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ جو ہے وہ بلایا جائے گا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ دن کہ جب ہم ہر لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ کیا کریں گے، محشور کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آغاز انسانی میں بھی اللہ کا عہدہ اور آغاز انسانی بھی اللہ کے عہدے کے ساتھ ہی، انجام انسانی بھی اللہ کے عہدے کے ساتھ ہی رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب پیغمبر نے غدیر خم میں مولا کائنات کو مولا بنایا تو صرف آپ کی ولایت کا اعلان نہیں کیا، بلکہ آپ نے پورے سلسلہ ہدایت کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ اسی لیے جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اور اس خطبے میں اور اس کے بعد جو آپ نے اعلان کیا ہے، اس اعلان میں آپ نے مولا علی کے ساتھ ساتھ ان کی نسل پاک سے جو دوسرے امام آنے والے تھے ان کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور آخر میں خاص طور سے
امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غدیر میں صرف مولا علی کی امامت کا اعلان نہیں ہوتا، بلکہ 12 اماموں کی امامت کا اعلان کیا جاتا ہے، اور آخری امام امام مہدی کی امامت کا بھی اعلان کیا جاتا ہے۔ تو صرف غدیر جو ہے وہ مولا علی کی ولایت ہی سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ ان کی اولاد پاک کی ولایت سے بھی مخصوص ہے، اور اس سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ہم ایک زنجیر کی ایک کڑی لے لیں اور دوسری کڑیوں سے کیا ہو جائیں، غافل ہو جائیں، بلکہ یہ ایک تسلسل ہے۔ اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو غدیر سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ ماضی کے رہبران الہی سے بھی وابستہ ہو جاتا ہے، اور مستقبل اور آنے والے رہبران الہی سے بھی وابستہ ہو جاتا ہے۔ اور جو غدیر کا انکار کر دے وہ صرف غدیر ہی کا انکار نہیں کرے گا، بلکہ اس تسلسل کا انکار کرے گا کہ جس تسلسل میں یہ تمام الہی مناصب اور ان کی ذمہ داریاں آتی ہیں۔ اسی لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ غدیر اور مہدویت میں اتنا گہرا رابطہ ہے کہ اگر کوئی غدیر کا منکر ہو جائے تو وہ مہدویت کا منکر ہو جائے گا، اور جو مہدویت کا منکر ہے وہ غدیر کا منکر ہو جائے گا۔ اور اس کو اگر آپ دیکھیں تو جن لوگوں نے غدیر کا انکار کیا اور وہ بظاہر یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئیں کہ ہم مہدویت کو قبول رکھتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے عقیدے میں اور ان کے عمل میں خود تضاد نظر آئے گا، اور خود آخر ان کے ابتدا کے نظریے کو جھٹلاتا ہوا نظر آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ غدیر اور عقیدہ مہدویت میں گہرا رابطہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ غدیر کے بعد امت مسلمہ 2 حصوں میں بڑھ جاتی ہے۔ ایک کہتی ہے کہ امامت اور جانشین پیغمبر یہ کام بندوں کا نہیں ہے بلکہ خدا کا ہے، اور خدا ہی امام کو کیا کرتا ہے، معین کرتا ہے، اور اس کا اعلان زبان رسول سے کرواتا ہے۔ لیکن ایک گروہ وہ بنا جس نے یہ کہا کہ نہیں، پیغمبر کی جانشینی اور پیغمبر کی امامت یہ امت کا کام ہے، اور یہ عجیب بات ہے کہ جانشین رسول کا ہوگا اور معین امت کرے گی۔ تو جب معین امام کو معین کرے گی تو وہ امت کی جانشینی رکھے گا یا پیغمبر کی؟ عجیب بات ہے۔ منتخب لوگ کریں گے اور اس کو رسول کے سر تھوپ دیں گے، کہیں گے ہاں ہم نے بنایا ہے لیکن ہوگا وہ آپ کا نمائندہ، وہ آپ کا نائب ہوگا، جبکہ ہوتا یہ ہے کہ جس کا نائب ہوتا ہے وہی اس کو کیا کرتا ہے، معین کرتا ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ خود برادران اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور سیرہ ابن ہشام میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پیغمبر جب آخری حج پر گئے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ماہ حرام چل رہا تھا، پیغمبر انہی حج کے دنوں میں قبیلہ بنی عامر کے پاس جاتے ہیں تاکہ ان کو ہدایت کریں، تو ان کا سردار ان سے یہ کہتا ہے کہ ہم اس شرط پر آپ پر ایمان لے آئیں گے کہ آپ اعلان کریے اور ہم سے وعدہ کیجئے کہ جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تو خلافت ہمارے قبیلے میں ہونی چاہیے۔ تو وہاں پر پیغمبر نے کہا کہ خلافت اور میری جانشینی کا تعلق مجھ سے نہیں ہے بلکہ اللہ سے ہے، اللہ جسے چاہے گا وہ معین کرے گا۔ تو عجیب بات ہے، سیرہ ابن ہشام جو بڑی قدیم کتاب ہے اور بڑی معتبر کتاب ہے، اس میں صاف صاف لکھا جاتا ہے کہ پیغمبر آخری حج میں اور تبلیغ کرتے ہوئے بنی عامر بہت بڑا قبیلہ ہے جس کی شرط یہ تھی کہ اگر آپ ہمارے قبیلے میں جانشینی قرار دیجئے تو ہم سب کے سب کیا کریں گے، آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ لیکن پیغمبر نے کہا کہ یہ کام میرا نہیں ہے بلکہ یہ کام اللہ کا ہے۔ تو عجیب بات ہے کہ غدیر کے اعلان سے پہلے تک
خود برادران اہل سنت کی روایتیں قبول کرتی ہیں کہ پیغمبر کہتے تھے کہ یہ مسئلہ میرا نہیں ہے بلکہ یہ خدا کا ہے، خدا جس کو چاہے گا وہ بنائے گا۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا عزیزان گرامی؟ آپ دیکھیے کہ پہلے یہ نظریہ موجود ہے لیکن بعد میں کہتے ہیں کہ پیغمبر نے کچھ کہا نہیں، پیغمبر نے کسی کو معین نہیں کیا، بلکہ پیغمبر کے بعد یہ کام کس کا ہے؟ امت کا ہے۔ تو چلیے آپ اسی اصل پر باقی رہیے، اسی قانون پر باقی رہیے جو آپ نے معین کیا ہے۔ لیکن عجیب ٹکراؤ ہے کہ جب امام مہدی کی بات آتی ہے اور جب اہل سنت اپنی کتابوں اور اپنے منابع کو دیکھتے ہیں تو اس میں کیا بات آتی ہے؟ اس میں یہی بات تو آتی ہے کہ مہدی اور امام مہدی جو ہیں وہ خلیفہ ہوں گے اور وہ بھی 12ویں ہوں گے۔ اہل سنت بھی مانتے ہیں کہ وہ 12ویں خلیفہ ہوں گے، اہل بیت سے ہوں گے، حضرت علی کی نسل سے ہوں گے، جناب فاطمہ زہرا سے ہوں گے، امام حسین علیہ السلام سے ہوں گے، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے معین ہوں گے اور ان کو اللہ معین کرے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ جو لوگ غدیر کا انکار کر رہے تھے وہی مہدویت کے سلسلے میں اپنے کس نظریے پر آ گئے؟ وہی نظریے پہ آ گئے کہ جو نظریہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کام معین کرنا بندوں کا نہیں ہے بلکہ خدا کا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اگر اہل سنت برادران ہمارے غور و فکر کر لیں تو ان کو خود عقیدہ مہدویت انہیں غدیر تک پہنچا دے گا اور کہے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سلسلے کی آخری کڑی اللہ کی طرف سے معین کی جائے، اللہ کی طرف سے منسوب ہو، اور اس کی ابتدائی کڑیاں کیا ہوں؟ امت کی طرف سے کیا ہوں؟ منسوب ہو۔ آپ نے دیکھا کہ ٹکراؤ نظریے کا سامنے آیا کہ جو لوگ غدیر کو نہیں مانتے وہ مہدویت کو اگر مانیں تو کیسے مانیں، اور اگر وہ مہدویت کو مان رہے ہیں تو ان کا یہ نظریہ جو ہے خود ان کے سابق نظریے سے کیا ہو جاتا ہے؟ ٹکرا جاتا ہے، کیونکہ یہاں یہ قائل ہیں اس بات کے کہ امام مہدی کو خدا منسوب کرے گا، خدا بنائے گا، یہاں امت بنانے کی کوئی بات نہیں آتی ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ غدیر اور مہدویت میں اتنا گہرا رابطہ ہے کہ جو غدیر کی طرف متوجہ ہوگا وہ امام مہدی کی طرف متوجہ ہوگا۔ وہ کیسے متوجہ ہوگا؟ کیونکہ پیغمبر نے جو خطبہ دیا اور پیغمبر نے جو مولا علی کی خلافت کا اعلان کیا تو صرف تنہا خطبے میں ان کی ولایت کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ پیغمبر نے 12 امام کا تذکرہ کیا اور خاص طور سے امام مہدی کا تذکرہ کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو غدیر کی طرف متوجہ ہوگا وہ اس پورے سلسلے کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ غدیر کا اقرار گویا ان 12 امام کی امامت کا اقرار ہوگا، اور اسی طریقے سے اگر کوئی امام مہدی کو مانتا ہے تو خود امام مہدی کا نظریہ اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ غدیر کی طرف متوجہ ہو اور اس پورے سلسلے کو مانے جس سلسلے کی یہ 12ویں کڑی ہے، اور یہ جس طریقے سے معین ہوگا وہی اس پورے سلسلے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟ تسلیم کیا جانا چاہیے، ورنہ کیا ہوگا؟ آغاز اور انجام میں کیا ہو جائے گا؟ ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا، تضاد پیدا ہو جائے گا، انسان حیران ہوگا اور انسان سرگرداں رہے گا۔ اور ایک بات جو بہت اہم ہے وہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب مہدویت اور غدیر ان دونوں کا رشتہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے بعثت نبی کا اور مولا علی کی ولایت کا ہے۔ دیکھیے جب پیغمبر نے دعوت ذوالعشیرہ کی اور اپنی نبوت کا اعلان خاندان والوں کے سامنے کیا تو اس دن کیا انہوں نے خالی اپنی نبوت کو پیش کیا تھا یا اس نبوت کے ساتھ ساتھ انہوں نے امامت کو بھی پیش کیا تھا؟ تو آپ جانتے ہیں کہ اس دعوت میں پیغمبر نے یہ اعلان کیا تھا اپنے خاندان والوں کے سامنے کہ جو ہماری نصرت کا وعدہ کرے گا وہ میرا بھائی ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرا وصی ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر نے پہلی دعوت کے موقع پہ صرف اپنی نبوت نہیں پیش کی بلکہ جانشینی کو بھی پیش کیا۔
تو جیسے دعوت ذوالعشیرہ میں نبوت اور امامت دونوں کو ساتھ ساتھ پیش کیا جاتا ہے اور اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ یہی وجہ کہ ہم میدان غدیر میں بھی وہی بات پاتے ہیں کہ پیغمبر نے صرف مولا علی کی جانشینی کا اعلان نہیں کیا بلکہ آئندہ کے جو اور جانشین تھے ان کی بھی امامت اور جانشینی کا اعلان کیا، اور اسی لیے جو آپ نے خطبہ دیا اس میں خاص طور سے امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور یہ تذکرہ مختلف اس خطبے میں مختلف جگہوں پر نظر آتا ہے۔ خاص طور سے 3 موقع ایسے ہیں جہاں پر پیغمبر نے مولا امام مہدی کا خاص طور سے تذکرہ کیا ہے اور اس تسلسل کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ایک ہی سلسلے کی 12 کڑیاں ہیں، ان میں سے اگر کسی ایک کڑی کو چھوڑ دیا جائے تو وہ پورا تسلسل کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے خطبہ غدیر میں جہاں پیغمبر نے مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا، وہیں خاص طریقے سے 3 موقعوں پر، اور بھی موقع پہ تذکرہ کیا ہے لیکن خاص طور سے 3 موقعوں پر امام مہدی علیہ السلام کا خصوصیت سے ذکر کیا ہے۔ آپ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، معاشر الناس النور من اللہ عز وجل مسلوک فیا ثم فی علی بن ابی طالب ثم فی النسل منہ الی القائم المہدی الذی یاخذ بحق اللہ وبکل حق ہوا لنا۔ آپ نے اس پورے سلسلے کو بیان کیا اور آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، وہ نور جو اللہ کی طرف سے متجلی ہوا، کہاں متجلی ہوا؟ فیا، مجھ میں، ثم فی علی، پھر وہی نور متجلی ہوتا ہے، ظہور پیدا کرتا ہے علی ابن ابی طالب میں، اور پھر وہی نور نسل علی ابن ابی طالب میں الی القائم المہدی، قائم مہدی تک وہی نور کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہوتا ہے۔ الذی یاخذ بحق اللہ، کون مہدی؟ کہ جو آئیں گے تو اللہ کے حق کو حاصل کریں گے، وبکل حق ہوا لنا، اور ہر وہ حق جو ہمارے لیے تھا وہ اس کو حاصل کریں گے۔ تو آپ نے دیکھا یہاں پر پیغمبر نے اس سلسلے کو ایک نور سے تعبیر کیا ہے، اور اسی سلسلے میں آپ نے اپنا بھی تذکرہ کیا، مولا کائنات کا تذکرہ کیا، اس نسل کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد آخری کڑی کا تذکرہ کیا۔ تب یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اس سلسلے کی ایک کڑی کو لے لے اور بقیہ کو چھوڑ دے۔ اس لیے میں نے کہا کہ غدیر وہ سنگم ہے کہ جسے اگر آپ اپنائیں گے تو آپ پیغمبر کی نبوت سے بھی وابستہ ہوں گے، اور مولا کائنات کی ولایت سے بھی وابستہ ہوں گے، اور آئندہ کی ولایت سے بھی وابستہ ہوں گے۔ یعنی یہ غدیر آپ کو ماضی سے بھی جوڑ دیتی ہے، حال سے بھی جوڑ دیتی ہے، اور مستقبل سے بھی جوڑ دیتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس میں پیغمبر نے اس خطبے میں صرف مولا علی کا ہی تذکرہ نہیں کیا ہے بلکہ اس پورے سلسلے کا آپ نے کیا کیا ہے؟ تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ پہلی جگہ وہ ہے کہ جہاں پر پیغمبر نے، ہم نے کہا کہ تمام یعنی مولا علی کا تذکرہ کیا اور ان کی نسل پاک کا تذکرہ کیا، اور خاص طور سے امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد دوسری جگہ جہاں پر پیغمبر نے خاص طور سے امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں، معاشر الناس الا و انی رسول و علی الامام والوصی من بعدی الا ان خاتم الائمہ منا القائم المہدی۔
تو آپ دیکھیے کہ اس خطبے کے دوسرے حصے میں بھی پیغمبر پہلے امت سے کو آگاہ کرتے ہیں اپنی رسالت کی طرف، کہتے ہیں کہ بے شک میں رسول ہوں، وَعَلِيٌّ الْإِمَامُ وَالْوَصِيُّ مِن بَعْدِي، اور علی جو ہیں وہ امام ہیں اور میرے بعد وصی ہیں۔ اور اس کے بعد خاص طور سے آپ تذکرہ کرتے ہیں کس کا؟ خاتم الائمہ کا۔ جس طریقے سے پیغمبر خاتم الانبیاء ہیں، اسی طریقے سے امام مہدی سلسلہ انبیاء کے لیے خاتم کا درجہ رکھتے ہیں، اور اس میں پیغمبر نے خاتم الائمہ کہہ کر کے ان کی معرفی کی ہے۔ تو جس طریقے سے پیغمبر سلسلہ انبیاء کے لیے خاتم ہیں، اسی طریقے سے امام مہدی علیہ السلام سلسلہ ائمہ کے لیے خاتم کا درجہ رکھتے ہیں، اور ان کے اوپر آ کر امامت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ اور اگر آپ دیکھیں تو اس میں پیغمبر نے تقریباً امام مہدی علیہ السلام کی علا کے ذریعے سے 21 خصوصیات کو کیا کیا ہے؟ بیان کیا ہے۔ یعنی خطبے کے اس حصے میں خاص طور سے امام مہدی کے 21 خصوصیات کو اور ان کی اہم صفات کو کیا کیا ہے؟ بیان کیا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ اس خطبہ غدیر کے دوسرے حصے میں مولا علی کی بھی ولایت کا اعلان کیا جاتا ہے، اور وصی کے بعد بھی دوسرے ائمہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر آخر میں امام مہدی کا خاص طور سے نہ صرف ایک تذکرہ کیا جاتا ہے بلکہ ان کی 21 خصوصیات کا بیان کیا جاتا ہے۔ اور اس میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ آئیں گے تو اللہ کے دین کو پوری دنیا پر غلبہ عطا کریں گے۔ دیکھیے، کوئی بھی مشن جب شروع ہوتا ہے تو پہلا مرحلہ اس کے آغاز کا ہوتا ہے، پھر دوسرا مرحلہ اس کی ترقی اور کمال کا ہوتا ہے، اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ اس کی کامیابی اور غلبے کا ہوتا ہے۔ لہذا پیغمبر کی بعثت یہ آغاز ہے اس تحریک کی اور اس دین کا کہ جو دین کامل ہے۔ لیکن غدیر میں آ کر کے جب پیغمبر نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو اب بعثت سے لے کر کے غدیر تک دھیرے دھیرے یہ دین کمال کی منزل پر پہنچا، اور غدیر اس نقطے کا نام ہے کہ جہاں دین ترقی اور کمال کی اعلیٰ منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ لیکن تیسرا مرحلہ ہوتا ہے نفاذ کا، کہ آیا وہ قانون، وہ شریعت جو اللہ کی طرف سے آئی، اسے مکمل طور سے غلبہ حاصل ہوا؟ آیا وہ مکمل طور سے نافذ ہوئی؟ تو نفاذ یہ مہدویت ہے، یعنی جب امام مہدی آئیں گے تو پوری دنیا پر اس دین کو کیا کریں گے؟ نافذ کریں گے۔ یظہرہ علی الدین کلہ، وہ آئیں گے تو پورے دنیا پر دین کو کیا کریں گے؟ غلبہ عطا کر دیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مہدویت جو ہے وہ دین کے غلبے کا نام ہے، کامیابی کا نام ہے، بعثت آغاز ہے، غدیر کمال ہے، اور مہدویت کیا ہے؟ دین مکمل طور سے کامیابی کے ساتھ غلبہ اختیار کرے گا اور پوری کائنات پر دین نافذ ہو جائے گا۔ تو اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ غدیر میں پیغمبر نے خود اپنی طرف بھی اشارہ کیا تاکہ بعثت کی طرف بھی اشارہ ہو جائے، اور مولا علی کی وصایت کی طرف بھی اعلان کیا تاکہ کمال کی بات ہو جائے۔ اور اسی لیے جیسے ہی مولا علی کی ولایت کا اعلان ہوا، آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تو دین کے کمال کا اعلان کیا جاتا ہے۔ لیکن جب امام مہدی آئیں گے تو لیظہرہ علی الدین کلہ کا مصداق بن کر کے آئیں گے، اور دین مکمل طور سے پوری کائنات پر غلبہ اختیار کر لے گا۔ پھر تیسرا مرحلہ اسی خطبے کا جب آتا ہے، اور اس خطبے کے بعد
مولا علی کی نہ صرف یہ کہ ولایت کا اعلان کیا جاتا ہے خاص طور سے، بلکہ لوگوں سے بیعت لی جاتی ہے۔ تو بیعت کے مرحلے سے پہلے بھی پیغمبر نے جو خطبے کا آخری حصہ فرمایا، اس میں آپ نے نہ صرف یہ کہ اپنی بیعت کا تذکرہ کیا یا مولا کائنات کی بیعت کا تذکرہ کیا، بلکہ انہوں نے امام مہدی کی بھی بیعت کا تذکرہ کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اقرار کرتا ہے کہ وہ اطاعت کرے گا، وہ عمل کرے گا، وفاداری کا کیا کرتا ہے، اعلان کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جہاں نظریے کے طور پر بھی اعلان ہوا، وہاں بھی پیغمبر نے اپنی نبوت کا تذکرہ کیا، یعنی مرحلہ نظر میں اور مرحلہ تھیوری میں بھی پیغمبر نے جب بیان کیا تو اپنی رسالت کو بھی بیان کیا، مولا علی کی ولایت کو بھی بیان کیا، اور اس سلسلے کو بھی بیان کیا، اور امام مہدی کی امامت کو بھی بیان کیا۔ اور جب مرحلہ عمل کی بات آئی اور وفاداری اور اطاعت اور بیعت کی منزل آئی، تو وہاں بھی پیغمبر جو ہیں وہ صرف کسی ایک بیعت کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ پورے سلسلے کی بیعت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور یہ اس بات کی طرف لطیف اشارہ ہے کہ ایک کی بیعت کی جائے اور دوسرے کی بیعت چھوڑ دی جائے تو یہ سلسلہ قائم نہیں رہ سکتا ہے، اور اس الہی سلسلے سے انسان جڑا نہیں رہ سکتا ہے۔ جیسے رسول کی بیعت علی کی بیعت ہے، ویسے ہی علی کی بیعت جو ہے وہ حسن کی بیعت ہے، اور جیسے حسن کی بیعت ہے وہ حسین کی بیعت مانی جائے گی، اور حسین کی ہی بیعت جو ہے وہ زین العابدین کی بیعت مانی جائے گی الی آخر۔ تو اب آپ دیکھیے کہ تیسرے مرحلے میں آپ نے بیعت کے مقام کو پیش کیا، اور وہاں بھی آپ نے مہدویت کا خاص طور سے ذکر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ فَأُمِرْتُ أَنْ آخُذَ الْبَيْعَةَ مِنْكُمْ وَالصَّفْقَةَ لَكُمْ بِقَبُولِ مَا جِئْتُ بِهِ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْأَوْصِيَاءِ مِنْ بَعْدِهِ الَّذِينَ هُمْ مِنِّي وَمِنْهُ إِمَامَةٌ فِيهِمْ قَائِمَةٌ خَاتِمُهَا الْمَهْدِي إِلَى يَوْمِ يَلْقَى اللَّهَ الَّذِي يُقْدِرُ وَيَخْزِي۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تم سے بیعت لوں، لیکن یہاں پر صرف بیعت مولا علی کی بیعت کا اعلان نہیں کیا جاتا، بلکہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے حکم دیا ہے، یعنی حتیٰ کہ اگر پیغمبر لوگوں سے علی علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت لے رہے ہیں تو وہاں پر صرف حضرت علی کی بیعت نہیں ہے، بلکہ آپ نے کہا کہ وَالْأَوْصِيَاءُ مِن بَعْدِي، بلکہ وَالْأَوْصِيَاءِ مِن بَعْدِهِ، بلکہ ان کے بعد جو اوصیاء ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اور وہاں بھی عجیب لطیف اشارہ کیا ہے پیغمبر نے کہ ہم منی، کہ وہ مجھ سے ہیں، وَمِنْهُ یعنی اور علی سے ہیں، امامتٌ فیہم قائمہ، اور یہ امامت کس میں رہے گی؟ انہی میں قائم رہے گی، اور ان کا خاتم مہدی ہے۔ تب آپ دیکھیے کہ جب مرحلہ بیعت آیا تو وہاں بھی حضرت علی کا تذکرہ کیا جاتا ہے، دوسرے ائمہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور آخر میں امام مہدی کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ غدیر میں جو بیعت کر رہا ہے وہ صرف مولا علی کے ہاتھ پر ہی بیعت نہیں کر رہا ہے، بلکہ مولا علی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے وہ اوصیاء من بعدہ کی بھی بیعت کر رہا ہے، اور خاتم الائمہ کی بھی کیا کر رہا ہے؟ بیعت کر رہا ہے۔ تو اسی لیے کوئی یہ سوچے کہ ہم غدیر کا انکار کر دیں اور اس کے بعد ہم امام مہدی کو مان لیں گے، تو یہ تصور غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان امام مہدی کو مانے لیکن اس سلسلے کا انکار کر دے، کیونکہ امام مہدی کی بیعت کا تسلسل جو ہے وہ دست علی سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ایسا گہرا رابطہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جس غدیر کا لوگوں نے انکار کیا، دھیرے دھیرے وہی غدیر
اس دنیا پر چھا جائے گی امام مہدی کی صورت میں، اور اس دن انسان دیکھے گا کہ پوری دنیا پر علی کی ولایت عملی طور پر نافذ ہوگی۔ آئیے دعا کریں پروردگار ہمیں اس سلسلے سے وابستہ رکھے اور ہمیں اس مہدی سے وابستہ کرے جو غدیر میں پیغمبر کے ذریعے سے ہم کو ملا ہے، اور جس کے ذریعے سے دین الہی پوری دنیا پر نافذ ہوگا، ہر طرف عدل اور انصاف کا بول بالا ہوگا، امن و امان قائم ہوگا، لوگ خوشحالی اور سعادت مندی پر فائز ہوں گے، بیماریوں کا خاتمہ ہوگا، اور انسان اپنی دیرینہ آرزو کو پہنچے گا۔ اس دن کی یاد میں ہم، اس دن کے انتظار میں ہم ہیں، اور غدیر سے ہم یہ درس لیتے ہیں کہ اگر ہم غدیری ہیں تو وقت کے امام کے ناصر بنیں، کیونکہ یہی غدیر کا اہم پیغام ہے۔ یہ رابطہ ہم سے یہی چاہتا ہے کہ جیسے علی کو ناصروں کی ضرورت تھی، ویسے ہی وقت کے علی کو بھی ناصروں کی ضرورت ہے۔ پروردگار ہمیں ان ناصرین میں قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔